تو تیسری چیز وہ ہم میں سے نہیں. حضور فرماتے ہیں جو بدشگونی کو قبول کرے, اچھا شگون نہ لے, بدشگونی کو جو قبول کرے وہ ہم میں سے نہیں. بدشگونی کا مطلب کیا؟ ہم کسی کام سے جا رہے ہوتے ہیں, بلی نے رستہ کاٹ دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اب اپنا کام نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ تہمات پرستی ہے. ارے بلی اگر رستہ کاٹ دے کام نہیں ہو, توجہ فرمائے, بہت خاص بات کہنے چلوں, بلی رستہ کاٹ دے اور کام نہیں ہو, تو جس بلی کے رستہ کاٹ دینے سے اپنا کام نہیں ہو تو پھر بلی کا تو کبھی کام ہی نہیں ہونا چاہیے. بلی کا تو کبھی بھئی وہ چاہتی ہے مجھے دودھ مل جائے, اس کو دودھ نہیں ملنا چاہیے, مجھے چھچڑے مل جائے, اس کو چھچڑا نہیں ملنا چاہیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلی کے کام بنتے جا رہے ہیں. بلکہ بڑی بات تو یہ کہوں, آپ پریشان رہتے وہ پریشان نہیں رہتے. اس کو تو پیٹ بھر دودھ بھی ملتا ہے, اس کو تو چھچڑے بھی ملتے ہیں, اس کو تو کھانا بھی ملتا ہے. اگر بلی منحوس ہے, پھر کبھی کبھی کتے بھونکتے ہیں, یار یہ کتا بھونک رہا ہے کچھ مصیبت تو نہیں آئے گی, اور بلی رو رہی ہے کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی. بدشگونی کبھی قبول نہ کرے. یاد رکھیں, اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں مصیبت لکھ دی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اور اللہ نے آپ کی قسمت میں خوشی لکھ دی ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. تقدیر کا لکھا کبھی ٹل نہیں سکتا. اللہ پر یقین مضبوط کرو, اگر مصیبت ہے وہ آ کر رہے گی, اور اگر خوشیاں ہیں وہ آ کر رہے گی, اگر عزت ہے وہ آ کر رہے گی, اگر وہ ذلت ہے وہ آ کر رہے گی. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں. یہ بلی اور کتوں کو دیکھ کر ڈرنے والوں کیا عقیدہ بنا رکھا ہے؟ مشرکین کے عقائد ہیں یہ, کفار کے عقائد ہیں یہ, جس کی طرف تم چل پڑے ہو. کالی بلی نظر آ گئی تو آپ رستہ بدل دیتے ہیں. یہ ساری تہمات حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. اس سلسلے میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہماری جماعت کے بزرگوں نے لکھا ہے. ایک بادشاہ ایسے ہی تھا جس کو کسی نے تہمات پرستی سکھا دی تھی کہ اگر کسی کام سے جا رہے ہو کوئی کانا مل جائے, کانا سمجھتے ہیں نا, کانا جس کے یعنی ایک ہی آنکھ جس کی ہو, کانا, کوئی کانا دکھ جائے تو آپ کا کام اچھا نہیں ہوگا, کام آپ کا نہیں بنے گا. اور بھی ایسے بلی کتے وغیرہ جو سارے معاملات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن اقرب والا دن ہو اس دن شادی نہیں کرنا چاہیے, ورنہ وہ شادی ٹکتی نہیں ہے. ذرا توجہ سے سنیں آپ, یہ سب خرافات ہیں نا ہمارے سماج میں. جو اقرب ہے اس دن شادی نہیں کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ اور شادی اس دن کی ٹکتی نہیں ہے, تو جس دن اقرب نہیں ہوتا اس دن کی شادی میں طلاق کیوں ہوتی ہے؟ پھر ایسا بھی تو ہے نا, جس دن اقرب نہیں تھا اس دن آپ نے شادی کی, اس میں بھی تو طلاق ہو گئی. تو یہ سب تہمات پرستی ہے. اللہ نے خیر لکھا ہے تو اقرب والا دن بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اللہ نے آپ کی تقدیر میں اگر کچھ مصیبت لکھی ہے تو پھر شب قدر میں بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے, شب برات میں بھی آپ میں مصیبت آ سکتی ہے, عید کے دن بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے. اللہ نے جب جس کی قسمت میں مصیبت لکھا, کوئی دن منحوس نہیں ہے, کوئی رات منحوس نہیں ہے, کوئی شخص منحوس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا حکمت سے پیدا کیا ہے. لوگ خام کا دماغ بنائے ہوئے, یہ منحوس ہے, وہ منحوس ہے, وہ منحوس ہے, ایسا کچھ نہیں. بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی کی محفل میں جہاں ہلدی لگ رہی ہو, مہندی لگ رہی ہو دلہن کو, وہاں سے بیوہ عورتوں کو باضابطہ طور پر نکال دیا جاتا ہے. یہاں سے چلی جاؤ, ابھی یہاں سہاگنیں ہوں گی, کسی بیوہ کو اجازت نہیں. سوچو تمہاری فکر کیا بنی ہے. اگر بیوہ منحوس ہوتی, میں اس بیوہ پر, میرے ماں باپ اس بیوہ پر قربان ہے. اللہ اکبر, جس کی گود میں در یتیم بن کر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. اگر بیوہ منحوس ہوتی تو روح کائنات اس آمنہ خاتون کی گود میں کیوں آتے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی. بیوہ منحوس نہیں ہے. 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو میرے آقا نے مومنوں کی ماں ام المومنین بنا دیا. یہ کفار کے عقیدے چھوڑو, یہ خرافات چھوڑو. بیوہ منحوس نہیں, یہ شادی کی رسم میں ان کو آنے دو. ارے اس کے دل سے دعا نکلے گی تو تیری شادی کو 4 چاند لگ جائیں گے. یہ جہالت کی رسمیں ہیں, جاہلوں کی رسمیں ہیں. جو برا شگون لے, بد شگونی قبول کرے, حضور فرماتے ہم میں سے نہیں ہے. ابھی یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے,
سفر میں میری قوم کو آخری بدھ یاد آئے گا. آخری بدھ. کچھ لوگ کہتے ہیں سفر میں مصیبتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. حضور فرماتے لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لوگ سفر کے مہینے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیرا تیزی کہتے ہیں اس کو. ہمارے یہاں مالیگاؤں میں اس میں شادیاں نہیں ہوگی، منگنیاں نہیں ہوگی، مبارک کام نہیں ہوں گے. کیا لگا رکھا؟ آقا فرماتے لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں ہے سفر. اللہ جب خوشیاں دینا چاہے تو سفر میں بھی دے دیں. اللہ اگر مصیبت دینا چاہے تو بھی کسی مبارک مہینے میں بھی تو مصیبت آ سکتی. ہماری مصیبت کا تعلق کسی مہینے کی کسی دن کی نحوست سے نہیں ہے. نکلیے بدشگونی سے. اور یہ آخری بدھ کے دن جو غسل کرے اس کی منڈی ہلنے لگتی ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ کہاں کہاں سے لاتے ہیں. اور یہ روایت آپ بیان کرتے کوئی آپ کو روکتا بھی نہیں.